خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میرا نام پاسٹر شہباز جیمز گوری اور ہماری منسٹری کا نام میریکل گاسپل منسٹری، ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، جس کے آنر بشپ شاہد محمود صاحب ہیں۔ میرے عزیزو، میں گواہی ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں، گواہی دے سکوں کراچی شہر کے اندر آ کر خداوند کے کلام کی۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس کے اصولوں کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو خدا کی حضوری میں اپنے بیج شیئر کرتے ہیں، اپنا ہدیہ شیئر کرتے ہیں۔ 8 ایسے پوائنٹ شیئر کروں گا۔ یقیناً یہ میسیج کلیسیا پاکستان کے لیے، تمام خادموں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آپ نے یہ 8 پوائنٹ اپنی زندگی میں یاد رکھنے ہیں تاکہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے۔ جیسے وائز کی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں، وائز کی کتاب اس کا 11واں باب، تو اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا، 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے۔ جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے اور وہ بوتا نہیں اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ اس میں لکھا ہے 6 آیت میں، صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی، اور اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا باروا ہوگا، یہ دونوں کے دونوں برآمد ہوں گے۔ یعنی صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے۔ کلام مقدس کے مطابق بتاؤں گا کہ خداوند کو دینے کے 8 اصول۔ پہلا اصول جو ہے خدا کو دینے کا، یہ یقین ہے جب آپ اپنی سیلری لیتے ہیں تو اس کا 10واں حصہ خداوند کو ضرور دیجیے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے ملاکی کی کتاب اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ملاکی کتاب اس کا 3واں باب ہے، 10ویں آیت میں، پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لا اور میرے گھر میں خوراک کو اسی سے میرا امتحان کر۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے پاس یہاں تک رکھنے کی گنجائش نہ رہے گی، تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ میں آسمان کے دریچے کھول کے تم کو برکت دوں گا۔ پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لا، جو آپ کی سیلری ہے اس کا 10واں حصہ ضرور خداوند کو دیجیے۔ بہت سارے لوگ جو میرے چرچ کے ہیں وہ مکمل طور پر اپنا 10واں حصہ ضرور دیتے ہیں۔ خداوند خاندانوں کو برکت دے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کی میں نے گواہیاں سنی ہیں کہ جب وہ خدا کا حصہ 10واں حصہ مکمل طور پر خداوند کو دیتے ہیں تو خدا انہیں بڑی برکتوں سے، نعمتوں سے آسودہ کرتا۔ ایک شخص نے مجھے اپنا 10واں حصہ دینا شروع کیا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اچھی سوسائٹی میں گھر خرید سکے۔ میرے عزیزو، ابھی اس نے 6 مہینے آلموسٹ ہوئے تھے کہ اس نے 10واں حصہ دینا شروع کیا، اور پھر اس نے چرچ کے لیے بھی خاص جو ہے ہدیہ مجھے دیا، چرچ بنانے کے لیے بھی اس نے مجھے فنڈ دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند نے اسے ایک اچھی سوسائٹی میں ایک اچھا گھر دیا۔ آمین۔ خدا آپ کی دل کی ساری مرادوں کو پورا کرے گا جب آپ خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ تو پہلا اصول ہے، دایکی ذخیرہ خانہ میں لا۔ جتنے بھی لوگ میری بات سنے ہیں وہ ضرور اپنے چرچ پاسٹر کو دایکی ضرور دیں، جس کے وسیلے آپ کو برکت ملتی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اس کے بعد ہم جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ہدیے کا۔ ہدیہ جو ہم چندے کی تھیلی میں ڈالتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے ہدیہ ڈالا کریں۔ کلام مقدس آئیں میرے ساتھ دیکھیں، کرنتھس کا خط ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم کلام مقدس میں سے، اور یہ آیت میں بہت دفعہ پڑھتا ہوں اور میں نے بہت زیادہ شیئر بھی کی لوگوں سے تاکہ خداوند کی حضوری سے لوگ برکت پائیں۔ استثنا کتاب میں لکھا ہے، جیسی برکت خداوند نے تجھے دی اس کی رضا کے مطابق اپنا ہدیہ ڈال۔
یعنی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ خدا نے اچھی برکتیں وسائل دی ہیں تو ان کے مطابق آپ نے سنڈے کے دن جب آپ چرچ کا جب ہدیہ ہوتا ہے اس تھیلی کے اندر اپنا ایسا بیج ڈالیں کہ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیس کا اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، لیکن جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے، دریغ نہ کر نہ لچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو ہدیہ خوشی کے ساتھ، آمین۔ اپنا جو یہودی لوگوں کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو وہ ایک دن پہلے اپنے کپڑے اپنا ہدیہ تیار کرتے تھے تاکہ وہ سبت کے دن ہیکل میں جا کر اپنا بیج بو سکے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اگر اتوار کو چرچ میں جاتے ہیں تو ہم ہفتے والے دن ہی تیاری کریں کہ ہم نے اپنا ہدیہ کتنا دینا ہے۔ پہلے پوائنٹ میں یہ کی ہے وہ جو ہم نے مہینے بعد دینی ہے، یہ ہدیہ ہے جو ہم ہر سنڈے اپنے چرچ میں دیتے ہیں، اس کو ہم نے کیسے دینا ہے۔ لکھا ہے خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت کے ساتھ کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر ایک چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس کچھ موجود ہو۔ خداوند کو دینے کے لیے جب آپ خدا کو دیں گے تو خدا بھی آسمان کے نیچے آپ کو کھول کے برکت دے گا اور ہر وقت آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ میں ضرور یہ بات کرتا ہوں، آمین۔ میں نے بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بہت ساری جگہ پر جب میں نے اپنا چرچ میں بیٹھے ہیں ہدیہ دیا ہے تو میرے پاس اس کے بعد کچھ نہیں، لیکن خدا نے جاتے ہی مجھے اس سے ڈبل مہیا کیے۔ تو خدا آپ کو برکت دے گا جب آپ خدا کی حضوری میں بیج بوئیں گے۔ آج کلیسیا پاکستان کی سوچ ہی سب سے چھوٹا نوٹ وہ ہدیے کی تھیلی میں ڈال دیں۔ اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے۔ اگر آپ چھوٹا سے چھوٹا نوٹ ڈالیں گے تو خدا اتنی ہی برکت دے گا۔ اگر آپ خدا کی حضوری میں اچھا بیج بوئیں گے تو خدا آپ کو اس کے مطابق برکت دے گا۔ جو اب فصل کے زمین کے اندر جو آپ بیج بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ تو یہ بھی ہدیے کی مثال ہے، جتنا آپ بوئیں گے اتنی ہی آپ نے برکت لینی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے شکر گزاری کے متعلق۔ ہم اپنے گھروں میں شکر گزاری کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہم نے چرچ میں ہدیہ دیا ہے اور کلام مقدس میں ہم سیکھ رہے ہیں تو صبح کو بھی بیج بو اور شام کو بھی بیج بو۔ ہم نے خدا کے ذریعے میں بیج بویا، ہم نے دائی کی شیئر کی۔ اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو شکر گزاری کا جو تھیم ہے کلام مقدس میں سے، کلام مقدس کے اگر ہم بہت سارے حوالہ جات جو شکر گزاری کے متعلق ہیں، جو ہم جس کے مطابق ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ جب خدا آپ کی زندگی میں کوئی میریکل، کوئی معجزہ کرتا ہے تو شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے، زبور کی کتاب اگر ہم زبور 50 پڑھیں تو اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں گزرانو۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانو اور حق تعالیٰ کے لیے، اور آگے لکھا ہے اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ منت کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں شکر گزاری کے متعلق۔ تو شکر گزاری جو ہے نا، یہ وہ کام ہے جو احسان، جو بڑا جو خدا نے ہم پر احسان کیے ہیں۔ خدا نے ہمیں بیماریوں سے، کمزوریوں سے بچایا، خدا نے ہمیں اولاد کی برکت دی، خدا نے ہمیں اچھی گاڑی دی، خدا نے ہمیں اچھا گھر دیا۔ جب خدا ہماری زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کے احسان کی یادگاری کو بیان کرنا۔ زبور کی کتاب زبور 50 اور اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ آمین۔ شکر گزاری کرنا خداوند کی تمجید، شکر گزاری کرنا خدا کے بڑے احسانوں کو بیان کرنا اور تمجید کرنا، اس کی ورشپ کرنا۔ آمین۔ جیسے پالوس کہتا ہے کہ مزامیر، روحانی گیت اور غزلیں اپنے گھروں میں گایا کرو۔ ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر مزامیر، روحانی گیت اور غزلیں گائے کریں، خدا کی تمجید کیا کریں۔ جب خدا ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑا کام کرتا ہے شکر گزاری کا مکاشفہ یہ ہے کہ پالوس کہتا ہے
ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ پالوس کیا کہتا ہے؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کی تمجید کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آسمانوں پر خدا کی مرضی کو خدا کے فرشتے پورا کرتے ہیں، زمین پر جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ آمین۔ جیسے ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں، جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہو، آسمان پر خدا کے فرشتے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اسے قدوس قدوس کہتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب خدا زمین کے اندر ہماری زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، لیکن ان کی شکر گزاریاں رکی ہوئی، وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ کام ہوگا تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ خدا بیٹا بھی دے دیتا ہے، خدا بیٹی بھی دے دیتا ہے، خدا گھر بھی دے دیتا ہے، خدا اچھی جاب بھی دے دیتا ہے، لیکن پھر وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد دیکھا جائے تو وہی لوگ بیماریوں میں، کمزوریوں میں، بری علتوں میں، کیونکہ وہ شکر گزاری کا جو وقت ہے، جو مقرر خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے، اس کے مطابق شکر گزاری نہیں۔ تو میرے عزیزو، شکر گزاری ضرور کہ یہ ہم نے کلام مقدس میں سے تیسرا پوائنٹ دیکھا ہے جو خدا کو دینا ہے۔ آگے ہم چوتھا پوائنٹ سیکھیں گے منت کے بارے میں۔ جیسے ابھی ہم نے زبور کی کتاب میں لکھا، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانا اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتوں کو پورا کر۔ اب منت الگ ہے اور شکر گزاری الگ ہے۔ منت وہ ہے جو آپ مانتے ہیں کہ خدا تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیری حضوری میں یہ چرچ میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں یا کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ میں یہ چیزیں دوں گا۔ کچھ لوگ دریاں دیتے ہیں، کچھ لوگ پنکھے دیتے ہیں، کچھ لوگ خاتم کے کپڑے بناتے ہیں، کچھ چرچ میں جب چرچ بن رہا ہوتا ہے تو پلستر کے لیے دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی منتوں کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر ہم اس میسج کو کنٹینیو سیکھیں گے۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ شروع ہو چکا ہے۔ ویلکم بیک۔ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے بائبل مقدس کے مطابق خداوند کو دینے کے لیے 8 بائبل کے اصول سیکھ رہے ہیں۔ پہلا اصول ہم نے سیکھا دائیکی، دوسرا اصول ہم نے سیکھا ہدیہ، تیسرا اصول ہم نے سیکھا شکر گزاری، چوتھا اصول ہم سیکھ رہے ہیں منت کے بارے میں۔ تو منت جو بھی ہم اپنے چرچ میں مانگتے ہیں کہ ہم دیگ دیں گے، ہم چرچ کے اندر دریاں دیں گے، ہم چرچ کے اندر پنکھے دیں گے، ہم چرچ میں ساؤنڈ سسٹم دیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے خدا کی حضوری میں کمٹمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ تو منت مانگ کر ادا نہ کرنا، اگر ہم نہ ادا کریں گے تو خدا کی طرف سے ہمیں سزا ملے گی۔ تو ہم جب بھی کوئی بھی منت مانگیں، میں نے پورے پاکستان کے اندر وزٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بیماریوں کا، کمزوریوں کا، مالی حالات کا شکار ہے۔ جب میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے تو روح القدس نے مجھے آگاہی دی کہ ان لوگوں نے منت مانگی ہے اور ان سے کہیں کہ اپنی منت کو ادا کریں۔ تو جیسے انہوں نے اپنی منت کو ادا کیا، وہ خدا کی طرف سے بابرکت ہوئے ہیں۔ تو کلام مقدس وائز کی کتاب میں لکھا ہے منت کے بارے میں، دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے بولنے میں جلد بازی نہ کر، تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور میں کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے بولنے کا۔ خدا جب بولا تو زمین کے اندر چیزیں تخلیق ہوئی، آسمان، زمین، دریا بنے، سمندر بنے، جانور بنے۔ خدا جب بولتا ہے تو وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر خدا نے آدم اور ہوا کو برکت دی، ان کو کہا پھلو بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ پھر خدا نے ہمیں بھی برکت بخشی ہے۔ جب ہم الفاظ کوئی بھی بولتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر خداوند کے لیے بولتے ہیں تو پھر آپ نے زیادہ سوچ کے بولنا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے بولنے میں جلد بازی نہ کر۔ چوتھی آیت میں آ جائیں گے، جب تو خداوند کے لیے منت مانگے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اپنی منت کو پورا کر،
تیرا منت نہ مانگنا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانگے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کا گنہگار نہ بنے، اور فرشتے کے حضور میں مت کہنا کہ بول چوک تھی۔ خداوند تیری آواز سے بیزار ہوا اور وہ تیرے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کرے گا۔ پنشمنٹ خدا کی طرف سے ملے گی۔ ایک بہن تھی، اس نے منت مانگی ہوئی تھی، میں اس کے گھر میں گیا، وہ بہت زیادہ بیمار تھی، اس کے چہرے کے اوپر بھی برے طرح کے نشان بنے ہوئے، تو میں نے اس کے لیے دعا کی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر میں نے جب دوبارہ سیکنڈ ٹائم گیا تو میں نے اس بہن سے پوچھا کیا تو نے کوئی منت تو نہیں مانگی؟ اس نے کہا جی میں نے منت مانگی لیکن اب تک میں نے ادا نہیں کی۔ پھر میں نے اس کو ضرور یہ نصیحت کی، میری بہن ضرور آپ نے جو منت مانگی ہے اس کو پورا ادا کرے، بہت دیر ہوگی۔ یہ خدا کے حضوری میں آپ نے بولا تھا اور فرشتے موجود تھے، جب آپ نے کمٹمنٹ کی تھی تو ضرور اس کو پورا کرے۔ جب اس نے اگلے ہفتے ہی اس نے کسی سے پیسہ ادھار لیا اور اس نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا تو اس کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری دور ہوگی۔ بہت سارے لوگ منت مانگ کے پھنسے ہوئے اور وہ اپنی بندھنوں میں جوؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آزاد تب ہی ہوں گے جب وہ اپنی منتوں کو پورا کریں گے۔ کلام مقدس کے اندر اگر ہم ایوب کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جب تو اپنی منتوں کو پورا کرے گا تو جو کچھ خدا مجھ سے کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ یعنی جس بات کے لیے آپ دعا کریں سالوں سے مہینوں سے، وہ آپ کے لیے خدا کام کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جب کبھی منت مانگی ہے تو میرے عزیزوں، میں آج آپ کو اس گواہی ٹی وی کے چینل پر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی منت کو پورا کریں، پھر خدا آپ کی زندگی میں اپنی برکت کو، اپنی قدرت کو جاری کرے گا۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ آگے ہم 5واں پوائنٹ سیکھیں گے ہیرات کے بارے میں۔ مسیح لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو راستے میں دیکھا ہوگا جو بھیک مانگتے ہیں، جو بیکاری ہیں، جو مختلف قسم کے پیرالائز لوگ ہیں، آپ کو گلیوں میں بازاروں میں نظر آئیں گے۔ تو یہ کلام کے مطابق خیرات کا بھی ایک حصہ ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ خیرات ان کو ضرور دیجیے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 6 باب، خیرات کے بارے میں تعلیم یسوع مسیح نے دی ہے۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو، یہ 6 باب متی کی انجیل سے پڑھ رہا ہوں، پہلی آیت سے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، تمہیں تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نسنگا نہ بجوانا جیسے ریاکار عبادت خانوں کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کرے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خیرات جب بھی دینی ہے پوشیدگی میں دیکھنی ہے، اور پھر لوگوں کو آ کے بتانا نہیں ہے کہ میں نے اتنی خیرات دی۔ جب بھی آپ دیکھیں کسی ایسے شخص کو جو واقعی پیرالائز ہے یا واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ضرور خیرات۔ ہمارے دوسرے بہن بھائی دیکھیں جس قوم میں ہم رہتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان پہ فرض ہے، اس طرح ہم بھی ضروری ہے ہم پہ کہ ہم خیرات دیں۔ خیرات کا ایک حصہ ہے جو ہم مفلوجوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے ہم خدا کی حضوری میں دے سکیں، ان کو ضرور دیں، خیرات دیں، ضرور ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کے حقدار ہیں، خیرات ضرور دیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلا حصہ ہم جو ہے یہ 5واں حصہ تھا، 6 حصے میں ہم ایمان کا بیج، کلام مقدس میں لکھا ہے جو آنسو بہا بہا کے بیج بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم کسی گھر میں جاؤ تو تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے تو کھاؤ اسے، اور یعقوب کے ہاتھ میں لکھا مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ایمان کا بیج حصہ وہ ہے میرے عزیزو، ایمان کا بیج ہمارے لیے وہ ہے جو ہم خداوند کی حضوری میں جب کسی جگہ پر کنونشن ہوتی ہے یا کوئی پروگرام چرچ میں ہو رہا ہے تو ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے جلال کے لیے اس پروگرام میں اتنا حصہ دیں گے، یا کوئی چرچ بلڈنگ بن رہی ہے
تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سیمنٹ کی بوریاں دیں گے، اینٹیں دیں گے۔ یہ ایمان کا بیج ہے جو ہم خدا کی حضوری میں دیتے ہیں، اور یہ ہدیے سے الگ ہے، یہ داعیگی سے الگ ہے، یہ شکر گزاری سے الگ ہے، یہ منت سے، یہ خراج سے الگ ہے۔ یہ ایمان کا بیج ہے۔ اور جب میں چرچ بنا رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ایمان کا بیج بویا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان کا بیج بوئیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا بیج بوئیں اپنی اولاد کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو ایمان کا بیج بوئیں کہ خداوند ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے ایمان کا بیج بوتے ہیں، اور جب آپ ایمان کا بیج بوئیں گے تو آپ فصل کاٹیں گے۔ خدا آپ کو اولاد کی برکت سے میراث سے نوازے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو ایمان کا بیج ضرور بوئیں۔ جب آپ کو خدا کی طرف سے آگاہی ہو تو آپ ضرور ایمان کا بیج بوئیں۔ ابھی پشاور سے ایک فیملی تھی، انہوں نے چرچ کے لیے پنکھے دیے، ایمان کا بیج بویا۔ جب آپ اس طرح کے خداوند کی خدمت کے لیے ایمان کا بیج بوئیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور آگے لکھا ہے، آگے 7واں حصہ جو ہے وہ نبی کا ہدیہ۔ نبی کا ہدیہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم کسی گھر میں جاؤ تمہیں کوئی کھانے کے لیے دے تو اس کو ضرور کھاؤ۔ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ پالوس کرنتس میں تھا خدمت کے لیے، جو ہے وہ کرنتس میں تھا، مقدونیہ کے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، مقدونیہ سے لوگ اس کی مدد کر رہے تھے، اور مقدونیہ کا جو شہر ہے، مقدونیہ کے جو لوگ ہیں وہ سخت غربت کا شکار تھے، لیکن وہ اپنی غربت میں انہوں نے اپنی سخاوت کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، یعنی خداوند کو حد سے زیادہ دیا۔ انہوں نے خادموں کی بڑی سپورٹ کی۔ آج میں راولپنڈی سے کراچی میں خدمت کے لیے آیا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے میری بھی سپورٹ کی۔ نبی کا ہدیہ، جب نبی آپ کے گھر میں کوئی خادم آتا ہے وزٹ کے لیے، خدا کا کلام لے کر آتا ہے، آپ اس کو بلیس کرتے ہیں تو یہ نبی کا ہدیہ ہے۔ اس کو ضرور بلیس کریں اپنی برکت کے لیے۔ جو کچھ آپ ہدیہ دیں گے یہ ایمان کا بیج، یہ نبی کا ہدیہ ہے۔ جب آپ نبی کا ہدیہ یعنی اس خادم کو دیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ آگے ہم 8واں جو حصہ ہے وہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ 8واں حصہ خداوند کے کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا 3 باب ہے۔ حوالے تو بہت سارے ہیں لیکن میں چند حوالے شیئر کر رہا ہوں۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ سو میرے عزیزو، اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنا۔ یہودی لوگ سال کے اندر 11 مہینے، جو 12 مہینے جب ہوتے ہیں تو 12 مہینے میں سے جو 11 مہینے ہیں وہ خود اس کی کمائی اور 12ویں مہینے کی پوری کمائی خداوند کو دیتے تھے۔ آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہ فصل کا اچھا حصہ نکال کر جو ہے وہ خادم کو دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خادم کی خدمت کرتے ہیں، چرچ کی خدمت کرتے ہیں۔ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، اپنے اچھے جانوروں کا حصہ خداوند کو دیتے ہیں۔ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ پہلے پھل جو سال کی فصل کا پہلا اچھا حصہ ہوتا ہے وہ خداوند کا ہے۔ آمین۔ پوری سال کی کمائی میں سے 11 مہینے آپ کے ہیں، 12واں مہینہ خداوند کا ہے، خدا کو دیجیے۔ آزما کر دیکھیں، زبور 34 میں لکھا ہے، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ خدا کی برکت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور خدا کی حضوری میں خداوند کا حصہ خدا کو دیجیے۔ خدا آپ کا آسمان کے دریچے کھول کے برکت دے گا۔ ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے بائبل کے مطابق، اور میں نے حوالہ جات بھی ساتھ شیئر کیے ہیں، پہلا جو ہم نے حصہ پڑھا وہ دائی کی تھا، ملاکی کتاب میں اپنی پوری دائی کی ذخیرہ خانہ ملا۔ دوسرا جو تھا ہدیہ، اشنا کتاب میں لکھا ہے، جیسی برکت خداوند نے تجھے دی اس کی رضا کے مطابق اپنا ہدیہ لا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ شکر گزاری کا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانو۔
5واں منت کا، جب تو منت مانگے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر۔ یہ وائز کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا 5واں خیرات کے بارے میں، یہ ہم نے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں پڑھا، جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نسینگا نہ بچا۔ 6 ہم نے پڑھا ایمان کا بیج، جو ہم کسی چرچ میں یا کسی کنونشن کے اندر بولتے ہیں کہ ہم اتنا حصہ دیں گے، یہ ہمارا ایمان کا بیج ہے۔ ایمان کا بیج بوئے۔ نبی کا ہدیہ، جب آپ کوئی بھی شخص آپ کے گھروں میں وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو ضرور اسے بلیس کرے، یہ نبی کا ہدیہ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار۔ 8واں حصہ ہم نے دیکھا اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام مقدس کے مطابق خداوند کو دیجیے، خدا آپ کو آسمان کے دریچے کھول کے برکت دے گا۔ میں آخری آیت پڑھوں گا، اس کے بعد داؤد نے تواریخ کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 10ویں آیت سے کہا، پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خدا کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہے۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور خشم تیرا ہی ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان پر ہے زمین پر ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، تو ہی باحیثیت سبھی سے ممتاز ہے۔ دولت اور عزت خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ یہ دولت اور عزت خداوند نے آپ کو دیا، یہ خداوند کی طرف سے ہے، خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ تو سبھی پر حکومت کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے۔ توانائی کرنا، صحت دینا، یہ بھی خدا، اور سرفراز کرنا اور سبھی کو زور بخشنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ زور، یہ قوت، یہ طاقت سب کچھ خدا کا ہے۔ اور لکھے، اب اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اس طرح خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوئے، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا۔ جو برکتیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ خداوند نے آپ کو دی ہیں، انہی میں سے خداوند کو دیجئے تاکہ خدا آپ کو بلیس کرے۔ اپنی حیثیت کو دیکھیں، کہاں تھے آپ اور خدا نے آپ کو کہاں لے کر آئے۔ یہ ساری ترقی، یہ ساری سرفرازی صرف لشکروں کے خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ خدا باپ، ہم یسوع کے نام سے تیرے کلام مقدس کے مطابق ہم نے سیکھا، ہم دائی کی تیری حضوری میں لانے والے ہوں۔ ہم ہدیہ جو چرچ میں سنڈے سروس میں یا مختلف عبادت میں ہوتا ہے، ہم اچھا ہدیہ دینے والے ہوں۔ ہم خداوند تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں، ہم شکر گزاری کرنے والے، اچھی شکر گزاری کرنے والے ہوں اپنے خاندانوں میں۔ ہم جب کوئی بھی منت مانگتے ہیں تو اس کو ادا کرنے والے ہوں۔ خیرات جب ہم کریں تو خدا ہمیں برکت دے۔ ایمان کا بیج جب ہم بوئیں تو ہمیں برکت دے۔ نبی کا ہدیہ جب ہم اس کو دیں، جب ہمارے گھروں میں خادم آتے ہیں ان کو بلیس کرے تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا ہدیہ دے سکیں۔ خدا باپ، اپنے پہلے پھلوں سے خدا ہم تیری تعظیم کرنے والے ہوں۔ اس کلام کے وسیلے جو خدا ہم کلیسیا پاکستان کی غربت کو دور کری، تیرے لوگ تجھے دینے والے ہوں، آسمان کے دریچے کھول کے دینے والے ہوں۔ خدا ہم یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری پاک حضوری میں دعا کرتے ہیں، ہماری منت کی دعا کو سن اور قبول کر۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔